إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ سورۃ النور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 51 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس مناسبت سے آج ہم دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طریقے سے کرنا چاہیے اور اگر ہم کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا, اللہ رب العالمین ہمیں کیا دے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں, مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, مومن کی تعریف کیا ہے, اب کیا جواب دیں گے؟ علماء اکرام نے تعریف کی کہ ایک تعریفیں موجود ہے علماء اکرام کی, لیکن سب سے آسان جو ڈیفینیشن ہے ایمان, اسی طریقے سے اسلام, مسلمان اور مومن کی وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کی بات آ جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, انسان اپنا سر جھکا لے, تسلیم کر لے. اللہ نے کہا جی مجھے ماننا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مانتا ہوں, آمنا وصدقنا کہے, اس کے بعد یہ کہے ان یقولوا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم ماننے کے لیے تیار ہو گئے. اس کو کہتے ہیں مسلمان, اس کو کہتے ہیں مومن. یہ کوالٹی, یہ صفت اگر کسی انسان کے اندر موجود ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ ایمان والا ہے, یہ مومن ہے. نہیں تو پھر ایمان کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہی بات کہی, انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. جب بھی اللہ رب العالمین کی بات آ جائے, رسول کی بات آ جائے, کیوں؟ ليحكم بينهم, تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. کچھ اور کرتے تھے اس سے پہلے آپ کا عمل نہیں تھا اس مسئلے کے اوپر, اس چیز کے اوپر. آج آپ نے سنا, اللہ رب العالمین کی بات آ گئی, نبی کی بات آ گئی, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. یہ آپ کو کہنا پڑے گا, ہم نے سن لیا بس, اب ہم عمل کریں گے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر کوئی شخص کوالٹی یا صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کوئی انسان کامیاب ہو جائے گا. قرآن حکیم جب کامیابی کی بات کرتا ہے تو صرف دنیا کے اندر کامیابی مراد نہیں ہے, یا صرف آخرت کے اندر کامیابی مراد نہیں ہوتی ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا. ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں, قرآن حکیم آپ پڑھیں گے تو کامیابی کے لیے دو لفظ کا استعمال کیا گیا. ایک فلاح اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ,
اب کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک لفظ آتا فاز، فقد فاز فوزا عظیما، کامیابی کے لیے استعمال ہوا۔ اس کے بعد جو آیت ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 52، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اللہ رب العالمین سے بن دیکھے ڈرے، کوئی موجود نہیں ہے دیکھنے والا، روکنے والا، تھامنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے دل کے اندر، اللہ رب العالمین کا خوف ہے، وَيَتَّقِ، پرہیزگاری اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو انسان کامیاب ہو جائے گا، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم ذرا اپنے غریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہاں تک مسلمان ہیں، ہم کہاں تک ایمان والے ہیں۔ ایمان اور مسلمان کا تصور تو بہت دور کی بات ہے، پرسنٹیج ہمیں دیکھنا پڑے گا، پرسنٹیج کا لحاظ رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ کوئی شخص ہم میں سے مکمل مسلمان، مکمل ایمان والا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ یہ غور کریں کہ کتنے پرسنٹیج ہم اور آپ اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، مسلمان ہے اور مومن ہے، ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا، اللہ کی بات آئی، رسول کی بات آئی، جھک کے دکھایا، آمنا وصدقنا کہہ کے دکھایا، ان یقولوا سمعنا واطعنا کہا صحابہ اکرام نے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی قرآن حکیم کے اندر کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ اکرام کی ایمان کی طرح ہوگا، تمہارا فہم اگر صحابہ اکرام کی فہم کی طرح ہوگا، تمہارا منہج جو صحابہ اکرام کا منہج تھا وہ اگر تمہارا منہج ہوگا، قرآن اور حدیث کو تم ویسے ہی سمجھو گے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے سمجھا تھا، اللہ رب العالمین نے گارنٹی دے دی اور یہ وعدہ فرما لیا، فقد اہتدوا، کہ تم ہدایت پر رہو گے۔ ہدایت چاہیے پھر صحابہ اکرام کے بھی نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ صحابہ اکرام نے کس طریقے سے عمل کیا، آئیے ایک واقعہ اور ایک حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث اور یہ منظر اور یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف کتاب الذبائح کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر کی حالت میں تھے، سفر میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، سفر کافی لمبا ہے، سواری کے لیے اس وقت 4 ویلر 2 ویلر کا تو انتظام نہیں تھا نا، ہوائی جہاز کا انتظام اس وقت نہیں تھا، گدھے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے صحابہ اکرام، سفر پر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، سفر کافی لمبا ہے۔ اب راوی حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، ہم بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے، بھوک کی سختی ہمیں پریشان کر رہی تھی، ستا رہی تھی، بھوک سے ہم تڑپ رہے تھے، کرے تو کیا کرے؟ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا، اس وقت گدھا حلال تھا، گدھا جانتے ہیں گدھا اس وقت حلال تھا، صحابہ اکرام نے مشورہ کیا، ایک کام کرتے ہیں، چھری اٹھاتے ہیں، گدھا ذبح کرتے ہیں، حلال تو ہے کھا لیتے ہیں، سفر کرنا ہے دیکھیں گے کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں گے، بہرحال چھری اٹھاتے ہیں صحابہ اکرام، گدھا ذبح کرتے ہیں ایک، اس کے بعد گوشت پک کر جب سامنے آتا ہے صحابہ اکرام تناول فرماتے ہیں، صحابہ اکرام گوشت کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے آج تو ہو گیا، لمبا سفر ہے، ایک دن کا سفر ہے، کل کیا کھائیں گے؟ کل پھر بھوک لگی، بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے، صحابہ اکرام نے پھر وہی کیا، پھر کہا ایک گدھے ذبح کر لیے، گوشت کھا لیا، 3 دن لگاتار ایسے ہی ہوئے، چوتھے دن بھی کہا ایک گدھے ذبح کر لیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہا ایک گدھے ذبح ہو گئے چوتھے دن۔ اب ایک صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، فَأُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، کہ اللہ کے نبی آج بھی ہم نے گدھے کا گوشت کھایا، کل بھی کھایا تھا، پرسوں بھی کھایا تھا، 4-5 روز سے کنٹینیو ہم لوگ گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں، فَأُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، اب تو گدھے بھی ختم ہوں گے سواری کے لیے، اب کیا کریں؟ سفر کیسے کریں؟ اللہ سمجھ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، پھر صحابہ اکرام کا ایمان دیکھتے چلے جائیے، صحابہ اکرام کا ایمانی جذبہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کتنا تھا۔ فَأَمَرَ مُنَادِيًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو متعین کیا، فَيُنَادِي فِي النَّاسِ، کہ وہ لوگوں میں چلے جائے اور اعلان کر دے، کیا اعلان کرنا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، کہ
اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت کے کھانے سے منع فرماتا ہے فَإِنَّهَا رِجْسٌ، اس سے پہلے گدھا حلال تھا، آج نبی اکرم نے اللہ رب العالمین نے گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا، آج کے بعد کوئی گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اعلان کس کی طرف سے تھا؟ ان اللہ و رسولہ، اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم کا حکم ہے۔ اللہ الصمد، بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں صحابہ اکرام، کیا کریں؟ مشورہ کرتے ہیں صحابہ اکرام، اب کیا کیا جائے؟ گوشت تو بالکل تیار ہے، پک کر سامنے آیا ہوا ہے، کھانے کی دیر ہے، صحابہ اکرام تو تیار ہو رہے تھے کھانے کے لیے، اب کیا کریں؟ صحابہ اکرام نے مشورہ دیا۔ اللہ الصمد، نوجوانوں غور کرو، ہمارے سامنے بھی تو بات آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، ہاں ہم کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ابھی تقریر ختم ہوگی، جمعہ ختم ہوگا، اس کے بعد اثر میں پتہ چل جائے گا کہ کتنے پرسنٹیج نمازی ہیں۔ کیا کیا جائے؟ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بات آ گئی نا، رسول کی بات آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا حکم آ گیا۔ فَأُخْفِيَتِ الْقُدُورُ، ہنڈیاں الٹ دی گئی، پلٹ دی گئی۔ اللہ سمجھ، حدیث کی الفاظ ہے وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، گوشت بالکل جوش مار رہا تھا، ہنڈیاں جوش مار رہی تھی گدھے کے گوشت سے، صحابہ اکرام نے پھینک دیا۔ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں صحابہ اکرام، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور کتنی تکلیف سے مشقت سے ذبح کیا تھا، پکایا تھا، اس کے بعد جیسے کھانے کے لیے بیٹھنے ہی والے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، نبی کی طرف سے حکم آ گیا۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ ہم اور آپ کہاں تک مسلمان ہیں اور کہاں تک ایمان والے ہیں، ذرا اندازہ لگائیں آپ۔ کیوں نہیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہم؟ اپنے معاشرے کو کون سدھرے گا؟ کون سدھارے گا؟ اپنی بیوی کو کون سدھارے گا؟ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کون سدھارے گا؟ جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے۔ ہم نے تو پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کسی نے انار کا جوس ڈال دیا۔ جو کہتے ہیں غصہ کرنا حرام ہے، وہ دلیل دے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، دلیل کیا ہے؟ غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کہاں آنا چاہیے؟ جائز مقامات پر۔ آج سماج کے اندر دیکھ لیجئے، جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں لوگوں کو غصہ نہیں آتا، جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ نہیں آتا، جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں غصہ آتا۔ جی غصہ آنا چاہیے، کب آنا چاہیے؟ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا موجود نہیں ہے مسجد کے اندر، غصہ آنا چاہیے، واجب غصہ آنا چاہیے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ کا بھائی مسجد کے اندر موجود نہیں ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے پردہ ہو کے کہیں جا رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کا جوان بیٹا ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، 12 بجے تک موبائل چلا رہا ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کا جوان بیٹا وہاں جنگل میں، کھیت کھلیان میں جوا کھیل رہا ہے دن بدن پورے دن، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ کیوں نہیں غصہ آتا؟ سماج کو غصہ کیوں نہیں آتا آپ کو اس وقت؟ ایک نوجوان شراب پی کے آتا ہے، گاؤں کے اندر محلے کے اندر ہنگامہ کرتا ہے، آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ غصہ آنا چاہیے اسے، کیوں نہیں آتا؟ آپ کی جوان بیٹیاں بالکل بے پردہ ہو کے اپنے حسن و جمال لوگوں کو دکھاتے ہوئے کالج اور اسکول کو جا رہی ہے، کوچنگ اور ٹیوشن کو جا رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آتا اس وقت آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ ہاں غصہ کہاں آتا ہے؟ باپ بیٹے کا جھگڑا دیکھ لیجیے، غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بھائی کا جھگڑا دیکھ لیجیے، غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ماں بیٹے کا غصہ دیکھیے، میاں بیوی جب آپس میں لڑتے ہیں تو پھر غصہ دیکھیے، جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ نہیں آتا۔ میرے بھائی سدھارے گا کون معاشرے کو؟ ہم تو اپنے گھروں سے ناجائز چیز کو، شیطانی چیز کو ہم باہر نہیں نکال سکتے ہیں، ہم سماج کو کیا سدھاریں گے؟ کیا سدھاریں گے ہم سماج کو؟ سدھارنا پڑے گا میرے بھائی، سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، اس کے بعد سماج کو سدھاریے۔ صحابہ اکرام ہمارے اسلاف دین کا پرچم لہرانے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرانے کے لیے کہاں تک چلے گئے، کہاں تک چلے گئے؟ وہ مشہور واقعہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت عقبہ بن نافع جو کہ گورنر ہیں، جو کمانڈنگ کی حیثیت سے ہیں،
اپنے ساتھیوں کو لے کر کہاں جا رہے؟ افریقہ، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے، اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے اپنے علاقے میں، ارد گرد کے علاقے میں ساری جگہوں پر اسلام کا جھنڈا وہ لہرا چکے ہیں۔ ابھی افریقہ چلے گئے، افریقہ جانے کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سمندر ہے، اللہ الصمد، پیچھے دیکھا ہاں اسلام کا جھنڈا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرا رہا ہے، دائیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، بائیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، سامنے سمندر ہے، سمندر کے پاس بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، یا الہ العالمین، آج اگر مجھے پتہ ہوتا میں نبی نہیں ہوں، میرے پاس جبریل امین نہیں آتے، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کوئی بستی ہے، کچھ لوگ ہیں، اللہ کی کوئی مخلوق ہے جو زندہ ہے، تو میں اپنے گھوڑے کو یہاں اس سمندر میں بھی چھلانگ مار دیتا گھوڑے کے ساتھ، اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہراتا۔ جی ہم تو اپنے گھروں میں پھر سے کہتا ہوں، ہم تو اپنے گھروں میں آج اسلام نافذ نہیں کر سکتے، ہم سماج کو کیا سدھاریں گے؟ کون ہے ذمہ دار؟ سب کو سدھارنا پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر، اللہ رب العالمین کے فرمان کے اوپر اس طریقے سے صحابہ اکرام عمل کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنایا، اس کے اندر تو حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحابہ اکرام باز آ گئے۔ دیکھیے حکم پر ذرا عمل کرنا آسان ہے، ہمارے لیے تو آسان نہیں ہے، بہرحال صحابہ اکرام کے لیے آسان تھا، آج بھی بہت سارے لوگوں کے لیے آسان ہے۔ حکم پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن پسند اور ناپسند پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پسند اور ناپسند پر، مجھے یہ پسند نہیں ہے، کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ مجھے یہ پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے، نبی کو پسند ہے، اس لیے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ یہ پسند اور ناپسند پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے میرے بھائی، لیکن صحابہ اکرام نے اس کے اوپر بھی عمل کر کے بتایا، عمل کر کے دکھلایا، پیغام دیا کہ آنے والی نسلوں کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند اور ناپسند کے اوپر عمل کرنا۔ ابن حبان کتاب السیر کے اندر ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک درزی نے، ایک سلائی کا کام کرنے والے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا ایک درزی نے۔ پتہ کیا چلا کہ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو درزی کا کام کیا کرتے تھے، نبیوں میں سے بھی کچھ نبی تھے جو درزی کا کام، خیاط تھے، درزی کا کام کیا کرتے تھے، سلائی کا کام کیا کرتے تھے، اچھا کام ہے الحمدللہ۔ بہرحال دعوت کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹائم فکس ہو گیا، اللہ کے نبی فلاں ٹائم فلاں دن آپ کو آنا ہے میرے گھر پر اور میرے گھر پہ کھانا کھانا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا دعوت میں شریک ہونے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ اچھا، اس حدیث سے علماء اکرام ایک مسئلہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو دعوت ملے، کسی ایک آدمی کو، تو وہ اگر کسی کو ساتھ لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ غلطیاں کیا ہوتی ہے؟ کوئی پارٹی کر رہا ہے، پارٹی دے رہا ہے، ولیمہ کر رہا ہے، عقیقہ کر رہا ہے، اب ٹارگٹ بنایا اس نے 100 آدمی کا کھانا بنائیں گے۔ اب اگر ہر آدمی اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو، 4-5 کو اگر ساتھ لا لے تو کیا ہوگا؟ کھانا کھلانے والا، بنانے والا وہ تو پریشان ہوگا نا، گھٹے گا کھانا۔ تو اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہت بڑی پارٹی ہے تو پھر آپ ایک آدمی کو لے کے جا سکتے ہیں، اگر چھوٹا موٹا پارٹی ہے، کیا کہتے ہیں 2 آدمی کا 3 آدمی کا کھانا بنایا ہے تو پھر اس میں نہیں لے جانا چاہیے۔ اگر آپ لے کے جاتے ہیں تو پھر پہلے بول دینا چاہیے میرا ایک فلاں دوست ہے میں اسے لے کے آنا چاہتا ہوں، کیا کہتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، لے کے آ جاؤ، تو پھر آپ لے کے جائیے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کی دعوت تھی، مجھے بھی ساتھ لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی چلا گیا پیارے نبی کے ساتھ، بیٹھ گیا گھر پر، دسترخوان بچھا دی گئی، اب کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فقرب الیہ خبزا من شعیر ومرقا دباء وقدید، یہ حدیث کے الفاظ ابن حبان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھانا پیش کیا گیا وہ جو کی بنی ہوئی روٹی
سالن، اسی طریقے سے کدو اور اس میں گوشت ملا ہوا تھا. یہ کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تھا، میں کدو کو شوق سے نہیں کھاتا تھا، میرا تو پارا گرم ہو گیا، میں ناک چڑھانے لگا. کدو پسند نہیں تھا، میں کبھی کدو نہیں کھاتا تھا. لیکن اب کیا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے دعوت میں، کھانا تو پڑے گا نا. پسند نہیں ہے لیکن کیا کریں، کھانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدبا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو گھما رہے ہیں من حوالئ القصاۃ، برتن کے چاروں طرف، پیالے کے چاروں طرف اپنے ہاتھ کو گھما رہے ہیں. اور جیسے ہی کدو کا کوئی ٹکڑا مل جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے منہ میں ڈال لیتے. کدو ڈھونڈ کے تلاش کر کے کھا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے. دیکھیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پسند اور ناپسند پر کس طریقے سے صحابہ اکرام نے عمل کیا. حضرت انس کہتے ہیں مجھے تو کدو پسند نہیں تھا، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں میں بھی ویسے ہی چالو کر دیا. آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمْ أَزِلْ أُحِبُّ الدُّبَّ مِنْ ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، یا بعد اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ برابر کدو سے محبت کرنے لگا، میں کدو کو پسند کرنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے. اللہ الصمد. کریں گے عمل. کہاں تک ہم مسلمان ہیں، کہاں تک ہم ایمان والے، کتنے پرسنٹیج ہم اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر عمل کرتے ہیں. ذرا تصور کیجئے، آپ کیجئے. ہاں ٹھیک ہے، یہ جو خان صاحب والا اسٹائل ہے نا آپ کو پسند ہے نا، آپ کو پسند ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نبی اکرم کو پسند تھا؟ جی مسلمان ہیں نا بھائی، مسلمان ہیں، ایمان والے، کیا نبی اکرم کو پسند تھا؟ اچھا نہیں لگتا کہ پائجامہ، پینٹ، لنگی ٹخنوں سے اوپر کر کے پہنے، لیکن کیا کریں، پسند تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل چاہتا ہے کہ شادی ہوگی، بینڈ باجا لایا جائے، گیت وغیرہ گایا جائے، بہت زیادہ مستی کیا جائے، لیکن کیا کریں، شریعت کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے. عمل کیا اس طریقے سے ہم نے کبھی؟ اگر ہم عمل کرتے ہیں پسند اور ناپسند پر تو پھر ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. میرے بھائی میں نے شروع میں بتایا کہ حکم کے اوپر عمل کرنا آسان ہے، پسند اور ناپسند کے اوپر عمل کرنا زیادہ مشکل ہے. اور اس سے زیادہ مشکل کس کے اوپر عمل کرنا جانتے ہیں؟ احساسات اور جذبات کے اوپر. اس لیے کہ دل کے اندر کیا جذبات ہے، کیا احساسات ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے؟ جی نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات. کسی کو پتہ چلتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. صحابہ کرام نے اس کے اوپر بھی عمل کر کے دکھایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کیا ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات کیا ہیں. صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی ماں کے قبر پر زیارت کے لیے گئے، اپنی ماں کے قبر پر زیارت کرنے کے لیے گئے، دیکھنے کے لیے گئے، دعا وغیرہ کرنے کے لیے گئے. حدیث کے الفاظ ہیں فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس پہنچے زار و قطار رونے لگے. وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، پیچھے صحابہ اکرام بھی آ رہے تھے. صحابہ اکرام نے بھی آپ کو روتے ہوئے دیکھا، صحابہ اکرام بھی رونا شروع کر دیے. صحابہ اکرام کیوں روئے میرے بھائی؟ صحابہ اکرام کیوں روئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے کیوں؟ بات سمجھ میں آتی ہے. شاید کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ میں یتیم بچہ تھا، یتیمی کی حالت میں بڑا ہوا ہوں، پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا. 6 سال کا ہوا تو ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو دادا عبد المطلب بھی مجھے خیر آباد کر گئے، دادا کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھ گیا. میں یتیم بچہ تھا، یتیمی کی حالت میں پالا ہوں، بڑا ہوا ہوں. یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے وہ مجھے پتا ہے. شاید کہ یہ سوچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، رو رہے. صحابہ اکرام پیچھے سے آئے. صحابہ اکرام کیوں روئے؟ بس کچھ نہیں، وجہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی. وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا رونے لگے صحابہ اکرام. اللہ سمجھ. کیسا لگ رہا ہے آپ؟ کہاں تک ہم مسلمان ہیں میرے بھائی؟ اندازہ تو لگائیے، اندازہ لگا. تصور کیجئے آپ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا صحابہ اکرام نے، جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کیوں رو رہے ہیں نبی اکرم، بس رونا شروع کر دیا صحابہ اکرام بزار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آگے حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنی ماں کے لیے سفارش کی دعا کر سکتا ہوں، بخشش کی دعا کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی حالت میں ایمان کے اوپر موت نہیں آئی تھی۔ اللہ الصمد۔ پتہ کیا چلا اس حدیث سے؟ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کی موت اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر، اسے موت نہیں آتی ہے، ناجائز ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا، ناجائز ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں بار بار، غصہ آتا ہے نا کہ ہاں جیسے قبرستان پہنچتے کیوں یاد آ جاتی ہے، کون کون نماز نہیں پڑھتا ہے باہر چلے جاؤ، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کی نماز ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے، کیوں؟ نماز چھوڑنے والا انسان کیا ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں سنے علماء کرام سے تفریح؟ جی کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اس نے اپنے دل کو رب بنا لیا۔ اللہ اکبر جب آواز لگاتا ہے ایک مؤذن تو انہوں نے سب سے بڑا کس کو جانا؟ اپنے دل کو، اپنی خواہشات کو۔ مشرک نہیں ہو گیا وہ۔ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، کسی نبی کے لیے، جب نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کی بخشش کی دعا کرے تو پھر کسی مومن کے لیے کہاں تک جائز ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کے لیے کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ کیا میں زیارت کر سکتا ہوں، کبھی کبھار زیارت کر سکتا ہوں اپنی ماں کی قبر کا؟ بھائی ماں ہے نا، ماں ہے، پیدا ہوئے تو باپ نہیں، 6 سال ہوئے تو ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی، زیارت کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اجازت دی لیکن ایک شرط لگا دی، کیا؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اس لیے کہ زیارت کرنا موت کو یاد دلاتا ہے، انسان موت کو یاد دلاتا ہے۔ آج اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ درگاہ ہے، یہ مزارات ہے، جی یہ قبے ہیں، یہ محلات ہے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ وجہ بتا دیجئے، یہی جملہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اگر موت آپ کو یاد آتی ہے وہاں جانے کے بعد تو بلا جھجک بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ اگر موت یاد نہیں آتی وہاں جانے کے بعد تو پھر آپ قبرستان نہیں جا سکتے، زیارت نہیں کر سکتے۔ ہم بھی جاتے ہیں نا قبرستان، کیا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے، کوئی موبائل پہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی کاروبار کی بات کر رہا ہے، جھوٹ کے اوپر جھوٹ، غیبت کے اوپر غیبت، یہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قبرستان میں یہ حالت ہے تو عام جگہوں پر کیا حالت ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ عام جگہوں پر کیا حالت ہو سکتی ہے؟ وہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے قبرستان، زار و قطار روتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم وہاں جا کے بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، بزنس ڈیل کرتے ہیں، معاہدہ وہاں طے ہوتا ہے، جھوٹ وہاں بولی جاتی ہے، جی وہاں غیبتیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، قبرستان جانے کے بعد وہاں موت کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی عمل کرنا ہے میرے بھائی، ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ آسان نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے کہ پانچ وقتوں میں ایک وقت کی نماز پڑھیں گے بس ہم پکے سچے مسلمان جنت میں چلے جائیں گے، جمعہ نماز پڑھیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نکال دیجئے اپنے ذہن سے تصور، رمضان کے مہینے میں 2-4 روزے رکھیں گے، 15-20 دن نماز پڑھیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ نکال دیجئے تصور اپنے ذہن سے، نکال دیجئے۔ اللہ رب العالمین کی مدد آئے تو کہاں سے آئے؟ اچھا ہمارے بھارت دیش کے اندر کتنے مسلمان ہیں جانتے ہیں؟ پورا اگر آپ بایو ڈاٹا دیکھیں گے نا مسلمان کتنے ہیں تو یہ لوگ میڈیا والے جو بتاتے ہیں 30 کروڑ ہے کہ نہیں، لیکن 35 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان ہو جائیں گے۔ 30 کروڑ ہی مان کے چلیے، 30 کروڑ مسلمان۔ مدرسے کتنے ہیں جانتے ہیں؟ دیکھیے گا کبھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے مہار سے کتنے مدرسے، تقریباً 3.5 لاکھ کے آس پاس ہے، 3.5 سے 4 لاکھ کے آس پاس مدرسے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر۔ مسجدیں کتنی ہیں جانتے ہیں؟ مسجدیں 5 سے 6 لاکھ، 5.5 یا 6 لاکھ کے قریب مسجدیں ہیں۔ اور علماء اکرام کی تعداد جو ہر سال فراغت کرتے ہیں اپنے مدارس میں، مدرسے میں فراغت کرتے ہیں 50 لاکھ ہے، 50 لاکھ یہ علماء اکرام ہیں۔ لیکن مسجد میں نمازیوں کی تعداد only 2% نمازی ہے۔ بتائیں
کہاں چلے گئے یہ مسلمان؟ 98% مسلمان کہاں چلا گیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئے تو کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے حکومت آئے تو کہاں سے آئے؟ اللہ رب العالمین ہمیں صاحب حکومت بنائے، سرداری عطا کرے تو کہاں سے کرے؟ پھر ہم روتے ہیں۔ ہمیں رسوا نہیں ہونا ہے تو اور کیا ہونا ہے؟ ہمیں تنزلی کا شکار نہیں ہونا ہے تو اور کیا ہونا ہے؟ 50 لاکھ علماء کرام، 3 لاکھ مدارس، 5 لاکھ مسجدیں، اس کے باوجود بھی مسجد میں نمازیوں کی تعداد 2%۔ جمعے کے دن آپ کو کیا لگتا ہے سارے لوگ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ ابھی میں چیلنج دے کے کہتا ہوں، ابھی آپ گھومیے، چاروں ایریا گھومیے، چاروں ٹولہ آپ گھوم لیجئے، دیکھیں کتنے نوجوان ہیں۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو کیا ایک نوجوان کو بولا دیکھو ٹائم ہو گیا چلو نماز پڑھنے کے لیے، کتنے نوجوان آپ کو مل جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو کیا لگتا یہ 2% سے تعداد بڑھ کر 50 تک پہنچ جاتا ہے جمعے کے دن؟ نہیں، 15 سے 20 تک رہ جاتا ہے، 15 سے 20 تک۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت زیادہ اگر یہ تعداد بڑھ کر جائے گی تو کہاں تک جا سکتی ہے جانتے ہیں؟ 25، 30، 35، عیدین میں کچھ اور زیادہ آپ جوڑ لیجئے۔ کہاں چلے گئے اتنے سارے مسلمان؟ کہاں سے آئے گی اللہ رب العالمین کی مدد؟ میرے بھائی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اس کے بعد سماج کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، اسی طریقے سے پورے سماج، گاؤں، محلے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین یہ جو ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اسلام کمزور ہو چکا ہے، رب العالمین تو اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو، اسلام کو مضبوط کر دے۔ رب العالمین تو ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر